ذرا سوچیں، آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، نہ سینے میں درد، نہ سانس کی تکلیف، نہ ہی کوئی شکایت، لیکن آپ کے خون میں کولیسٹرول خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر کولیسٹرول کو خاموش مسئلہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال بہت اہم ہے، اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو آخر اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اور کیا کوئی ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے کہ دل خطرے میں ہے؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سمیع اللہ قاضی، میڈیکل اسپیشلسٹ اور فیملی فزیشین۔ سب سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ لیں، زیادہ کولیسٹرول کی عام طور پر کوئی واضح علامت نہیں ہوتی، یعنی صرف یہ کہ آپ کو کوئی درد نہیں، آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کولیسٹرول نارمل ہے۔ کولیسٹرول کا پتہ عموماً ٹیسٹ سے چلتا ہے، نہ کہ کسی علامت سے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کولیسٹرول کا ٹیسٹ کیوں کرواؤں؟ لیکن اگر لو ڈینسٹی لائپوپروٹین یعنی برا کولیسٹرول لمبے عرصے تک زیادہ رہے تو یہ شریانوں کی دیواروں میں چربی جمع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ خون کی شریانوں کو تنگ کر دیتا ہے اور یہی عمل دل کے دورے اور فالج کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی کبھار بہت زیادہ کولیسٹرول، خاص طور پر موروثی بیماری مثلاً فیمیلیل ہائپر کولیسٹرولیمیا میں جسم پر کچھ نشانیاں بھی پیدا کر سکتا ہے، مثلاً آنکھ کے گرد یا آنکھ کے پردے کے کنارے پر چربی جیسی تہ جسے زینتھیلیزما کہا جاتا ہے، یا بعض لوگوں میں جلد کے نیچے چربی کے چھوٹے ذخائر جنہیں زینتھوماز کہتے ہیں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ علامات ہر اس شخص میں نہیں ہوتی جن میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کولیسٹرول نارمل ہے یا خطرناک۔ لپڈ پروفائل ٹیسٹ اصل چیز ہے، اور یہاں سے بات بہت اہم ہو جاتی ہے۔ اگر دل کے دورے سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف کولیسٹرول کم کرنا کافی نہیں، بلکہ اپنے مجموعی کارڈیو ویسکولر رسک کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سگریٹ یا تمباکو استعمال کرتے ہیں تو اس کو چھوڑنا بہت اہم ہے۔ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں، اگر ڈائبٹیز ہے تو شوگر کو مناسب کنٹرول میں رکھیں، اور اگر وزن زیادہ ہے اسے آہستہ آہستہ کم کریں۔ اور سب سے اہم بات، روزمرہ زندگی میں جسمانی سرگرمیاں شامل کریں۔ پورے ہفتے میں کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے تیز چہل قدمی، سائیکلنگ یا اسی طرح کی ورزش ایک اچھا ہدف ہے، بشرطے آپ کی صحت اس کی اجازت دیتی ہو۔ غذا میں بھی ایک بڑی تبدیلی ضروری ہے۔ تلی ہوئی چیزیں، گھی، مکھن، پروسیسڈ میٹ اور بیکری کی بہت سی اشیاء سے پرہیز کریں۔ اس کی بجائے سبزیاں، پھل، دالیں، ثابت اناج، نٹس اور مناسب مقدار میں صحت مند چکنائی استعمال کریں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کولیسٹرول کم کرنے والی دوا مثلاً اسٹیٹن تجویز کی ہے تو صرف اسی لیے دوا بند نہ کریں کہ آپ کو کوئی علامت محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ کولیسٹرول کی دوا کا مقصد درد ختم کرنا نہیں بلکہ مستقبل میں ہارٹ اٹیک اور فالج کے مسئلے کو کم کرنا ہے۔ اب ایک اور بہت اہم بات، اگر کسی شخص کو اچانک سینے میں دباؤ یا جکڑن ہو، درد بازو، کندھے، جبڑے یا کمر تک پھیل رہا ہو، سانس پھول رہی ہو، ٹھنڈے پسینے آ رہی ہوں، متلی ہو رہی ہو یا اچانک شدید کمزوری محسوس ہو، تو اسے گیس سمجھ کر گھر نہ بیٹھیں، یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہیں، اور فوری ایمرجنسی جائیں اور ECG کروائیں۔ اسی طرح چہرہ اچانک ٹیڑھا ہونا، ایک بازو یا ٹانگ میں کمزوری یا سنپن یا بولنے میں مشکل ہو تو یہ فالج کی علامات ہو سکتی ہیں اور اسے فوری ایمرجنسی مدد ضروری ہے۔ تو آج کی سب سے اہم بات، کولیسٹرول زیادہ ہونے کا انتظار علامات آنے تک نہ کریں، کیونکہ اکثر علامات تب ظاہر ہوتی ہیں جب شریانوں کو پہلے ہی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، موٹاپا، سگریٹ نوشی، خاندان میں
کم عمر میں دل کی بیماری یا پہلے سے دل اور خون کی شریانوں کی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے کولیسٹرول اور مجموعی کارڈیو ویسکولر رسک کے بارے میں ضرور بات کریں۔ یاد رکھیں، خاموش بیماری کا علاج علامات کا انتظار کرنا نہیں بلکہ خطرہ وقت پر پہچاننا ہے۔ دل کا دورہ اچانک نظر آ سکتا ہے لیکن اس کا خطرہ برسوں پہلے موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو ہائی کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کو بر وقت اپنی صحت چیک کروانے پر مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند اور محفوظ رکھے۔ شکریہ۔